نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے دفاع آپ کا۔ تم نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے دفاع آپ کا۔ ہماری عزت و آبرو محمد کی عظمت پہ سب کچھ فدا۔ مٹا دے آج اپنی ہستی کو حرمت مصطفیٰ پر، مٹا دے آج اپنی ہستی کو حرمت مصطفیٰ پر۔ یہی نکتہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا۔ حضرات، میں خیر الکلام ما قل و دل کے تحت سمندروں کو کوزوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو رب ذوالجلال نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے رفعت بخشی، ظلمت و جہالت سے اٹی ہوئی شب دیجور کو قندیل و توحید و سنت سے روشن کیا، تشنگان حقیقت و معرفت کو توحید کے آب زلال سے سیراب کر دیا، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو حقیقت و معرفت اور حمیت روشنائی جیسی صفات سے آباد کیا۔ اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر جواب دے دیا۔ فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کہیں بستان رسالت کی عظمت پر قرآن یوں گویا ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کی قدم خود احکم الحاکمین نے اس طرح کھائی۔ فرمایا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم یقیناً وہ اپنی مدہوشی میں پھٹکے پھرتے ہیں۔ اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو تفسیر طبری میں ابن عباس سے اس طرح مروی کیا گیا۔ فرمایا، ما خلق اللہ وما زرع وما برا نفسا اکرم علی اللہ من محمد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محتشم علیہ التحیات السلام سے معزز و مکرم انسان اپنی پوری مخلوقات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حضرات، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس طرح تذکرہ کرتا ہے، he was the only man in history who was supremely successful on both religious and۔ اس کے علاوہ آج امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کا اظہار کرتی ہے، اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ کونین کے تاجدار کی تعلیم ہر قلب سلیم پر دستک دیتی ہے، ہر ذہن کی الجھن کو دور کر کے گلے لگاتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ اے کونین کے تاجدار کی حرمت کو پامال کرنے والوں، مکہ اور اس کے باشندوں سے پوچھو، طائف اور اس کے پہاڑوں سے پوچھے کہ اس محسن انسانیت کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات، اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کی خاطر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر 70 زخم کھا کر کہہ رہے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم میں سے ایک جھپکنے والی آنکھ بھی باقی رہی تو سن لو، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ سنا جائے گا۔ حضرات، اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کی گستاخی کرنے والے کی ایک سزا آج سے 1400 سال قبل اس طرح بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اور کہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی کا مستحق قرار دے دیا۔ اور کہیں فرمایا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن لا ولد ہے، کہہ کر گستاخوں کو ذلیل و برباد کر دیا۔ اور کہیں فَإِنَّمَا أُخِذُوا سُقِفُوا أُخِذُوا قُتِّلُوا تَقْتِيلًا، کہہ کر
گستاخ رسول کو غلاف کعبہ نے بھی امن دینے سے انکار کر دیا۔ حضرات نبی کے دائمی تحفظ کے لیے بارگاہ الہی سے اعلان ہو گیا، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ اور کہیں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے ضرور بچائے گا۔ نبی کے ناموس کی حفاظت کی گارنٹی دے دی۔ تو اٹھو مسلمانوں، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کو لے کر، زنگی ایوبی کی شجاعت کو لے کر، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تلوار کو لے کر، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی یلغار کو لے کر گندے گٹر کے کیڑوں کو نیست و نابود کر دو، اور 57 ممالک کے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان متحد ہو کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، تاکہ یورپی ممالک کو بخوبی علم ہو جائے انہوں نے اس ہستی کی حرمت کو پامال کیا ہے جس ہستی کی حرمت کی خاطر غازی علم الدین شہید، امر چیمہ شہید کی طرح کروڑوں مسلمان مر مٹنا تو گوارا کر سکتے ہیں، مگر عظمت رسول پر آنچ آنا گوارا نہیں کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔